بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پراسرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں کچھ زیادہ ہی جابر اور سخت طبیعت تھانے دار ثابت ہوا تھا۔ بد مزاجی اور رشوت خوری کی وجہ سے میری شہرت اچھی نہیں تھی۔ میں بے گناہوں کو گرفتار کر لیتا اور ظالموں اور مجرموں کو رشوت لے کر چھوڑ دیتا تھا۔ یہی برائی میری وجہ شہرت تھی۔ میری تمام ملازمت ایسی ہی گزری۔ ابھی میری ریٹائرمنٹ میں 1 سال باقی تھا جب میری تبدیلی ایک دیہاتی علاقے کے تھانے میں ہو گئی۔ یہ 1 سال میں نے اسی تھانے میں گزار کر ریٹائر ہونا تھا، لہٰذا میں اب کچھ زیادہ ہی لالچی ہو گیا تھا۔ میرا چلن ویسا ہی تھا۔ ایک مرتبہ تھانے کی حدود کے ایک دور دراز گاؤں میں چوری کی واردات ہو گئی اور اس کے اصل مجرم پکڑے گئے، مگر میں نے ان سے منہ مانگی رشوت لے کر ان کو چھوڑ دیا تھا اور ان کی جگہ 2 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ 2 دن سے تھانے میں تھے اور ان کی خوب چھترول ہو رہی تھی کہ وہ جرم قبول کر لیں اور مال کی برآمدگی بھی کرا دیں، مگر انہوں نے ابھی تک جرم قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ساون کے دن تھے، گرمی اور حبس نے برا حال کر رکھا تھا۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سپاہی ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے کر میرے کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، یہ صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے اس آدمی کی طرف ایک نظر ڈالی، اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ گیا تو سپاہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں میز پر پڑے کاغذات کو سمیٹنے لگا اور ساتھ ہی میں نے اس آدمی کو بھی نظروں میں رکھا۔ وہ 40 سال سے اوپر کا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی اور خوبصورت انداز میں تراشی ہوئی داڑھی تھی، پیشانی پر محراب کا نشان تھا۔ اس نے سر پر کالے رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ جی فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام زمرد خان ہے، میں چک چکوڑیاں سے آیا ہوں، جہاں چوری کی واردات ہوئی تھی۔ آپ نے اصل مجرموں کو چھوڑ کر 2 بے گناہوں کو گرفتار کر لیا ہے، میں انہیں چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی مجھے یوں گھورنے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے اور ابھی وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ جناب، ان دونوں نے جرم قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آج ہی ان کا چالان بنا کر انہیں عدالت میں پیش کروں گا۔ تم اب جا سکتے ہو، گھر یا عدالت، جہاں تمہاری مرضی، میں نے اپنے روایتی انداز میں کہا اور گھنٹی بجا کر ملازم کو بلوایا۔ میں آج اور ابھی ان کو لے کر جاؤں گا۔ وہ بھی اسی انداز میں بولا جیسا انداز میرا تھا۔ وہ دونوں بے گناہ ہیں۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ جس وقت اس نے بات کی تو اس نے دونوں ہونٹ ملا کر دائرے کی شکل میں دھواں خارج کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب قسم کی سیٹی کی آواز آئی جو مجھے سنائی دی۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ سیٹی کی آواز میرے کمرے کے باہر سے آ رہی ہے۔ اتنے میں ملازم میرے کمرے میں آ گیا تو میں نے اس سے پوچھا، باہر سیٹی کون بجا رہا ہے؟ نہیں جناب، باہر تو کوئی سیٹی نہیں بجا رہا، اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ میں حیران سا ہو کر ٹکٹکی باندھے زمرد خان کو دیکھنے لگا۔ وہ پھر بولا، تھانے دار صاحب، ان دونوں کو میں نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہلکی سی سیٹی کی آواز بھی سنائی دی۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ شخص کون ہے اور بات کرتے وقت اس کے منہ سے سیٹی کی آواز کیوں نکلتی ہے۔ اب اس کی صورت سے ہی مجھے خوف سا آنے لگا تھا۔ میری تمام ملازمت کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں کبھی خوف زدہ ہوا ہوں۔ بڑے بڑے خطرناک مجرموں کو بھی میں اپنے رعب اور دبدبے سے زیر کر لیتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس زمرد خان نے میرے جسم میں خوف کی لہریں دوڑا دی تھیں۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوال آ رہے تھے کہ یہ بات کرتے وقت سیٹی کی آواز کیوں نکالتا ہے اور اس کی آنکھیں کیوں انگاروں کی طرح دہک رہی ہیں۔ تبھی ایک اور انجانا سا خوف میرے بدن میں کپ کپی پیدا کر گیا کہ اس نے اتنے وقت میں پلکیں نہیں جھپکی تھیں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں یا تو اسے دھکے دے کر ذلیل کر کے تھانے سے نکلوا دوں یا پھر ان دونوں ملزموں کو بلا کر اس کے سامنے ان کی چھترول کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دن میں تارے دکھا دوں، مگر نہ جانے چاہنے کے باوجود میں ایسا کیوں نہ کر پایا۔ اتنی ہی دیر میں ایک اور ملازم میرے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے آنے سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس کے آنے پر زمرد خان بولا، تھانے دار صاحب، میں 5 منٹ کے لیے باہر جاتا ہوں، اتنی دیر میں آپ دونوں بے گناہوں کو بلا لیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے دفتر سے باہر نکل گیا اور تھانے کے صحن میں ٹہلنے لگا۔
دوسرا ملازم کہنے لگا، سر یہ کون ہے؟ مجھے تو یہ انسان نہیں لگتا، لگتا ہے کہ کوئی ناگ 100 سال بعد اپنا روپ بدل کر یہاں آ گیا ہے۔ یہ کیوں آیا ہے؟ ملازم کے ان الفاظ نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ یہ چک چکوڑیاں والے ملزموں کو چھڑوانے آیا ہے۔ میں نے اس کو وضاحت دی، مگر سر وہ تو جرم قبول کرنے پر تیار ہو گئے ہیں، ہم انہیں کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، آپ آج ہی ان کا چالان کاٹ دیں۔ ملازم نہایت ہی غصے میں بول رہا تھا۔ ہاں ہاں ایسا ہی ہوگا، میں ان دونوں کو مجرم بنا کر سزا دلواؤں گا۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ زمرد خان پھر میرے کمرے میں داخل ہوا، میرے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو مجھے خوف سا آنے لگا۔ دونوں ملازم بھی ڈر گئے۔ وہ اپنی آنکھوں کی گول گول پتلیوں کو بڑی تیزی سے ادھر ادھر گھما رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رقص کر رہی ہوں۔ میں کافی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ بھی مسلسل مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور ابھی بھی اس نے ایک بار بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ عمر کوئی 40 سال سے اوپر ہوگی۔ بوسکی کا لمبا کرتا، سفید رنگ کا لٹھے کا بھاری تہہ بند، سر پر کالے رنگ کی بڑی سی پگڑی اور بھاری مونچھیں، سرخ و سفید چہرہ، ناک اور پیشانی پر چھوٹے چھوٹے گہرے گھڑوں کی طرح بے شمار نشانات، اور وہ اسی طرح بے خوف اور نڈر ہو کر بیٹھا تھا جیسے ڈی ایس پی وہی ہے اور وہ تھانے کی انسپیکشن پر آیا ہو۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ انسان ہے یا کوئی ماورائی مخلوق۔ اگر یہ انسان ہے تو پلکیں کیوں نہیں جھپکتا، اور جب بات کرتا ہے تو سیٹی کی آواز کیوں آتی ہے، اور سیٹی کی آواز میں پھنکار سی کیوں محسوس ہوتی ہے، اس کی آنکھیں کیوں دہک رہی ہیں؟ یہ دیکھ کر میرا ذہن بے شمار سوالات کی اماج کا بن گیا کہ کیا اس کے چہرے پر موجود نشانات چیچک کے ہیں یا کسی اور بیماری کے؟ وہ مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور شدت خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں کچھ اور ملازم میرے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے میری الجھن دیکھی تو وہ سب زمرد خان کے گرد جمع ہو گئے اور اس سے پولیس والوں کے روایتی انداز میں بات کرنے لگے۔ ایک دو نے تو اس سے خاصی بدتمیزی کر دی کہ اگر وہ واپس نہ گیا تو اسے بھی حوالات میں بند کر دیں گے، مگر ان کی کسی دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے صرف جواب میں اتنا ہی کہا، میں اپنے گاؤں کے 2 بے گناہ نوجوانوں کو لینے آیا ہوں جن کو تم نے قید کر رکھا ہے، بہتر ہے خود ہی ان لوگوں کو تم رہا کر دو، ورنہ میں انہیں رہا کروا لوں گا۔ کیسے رہا کروا لو گے تم؟ ایک سپاہی غصے سے بولا۔ سپاہی کی بات سن کر وہ بھی غصے میں آ گیا۔ اس کی سانسوں میں تیزی آ گئی اور آنکھوں کی سرخی بھی بڑھ گئی۔ پھر 1 منٹ بھی نہ گزرا ہوگا کہ ایک لال رنگ کا نہایت ہی چمکدار سانپ پھن پھیلائے بڑی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہم سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ پسینہ نہایت تیزی سے ہمارے پیشانی سے بہنے لگا۔ میں تو یکدم گھبرا کر کرسی سے گرنے لگا تھا کہ ایک ملازم نے مجھے بچا لیا۔ ہم سب نے پاؤں کرسیوں پر رکھ لیے۔ ہم سب کے چہرے ڈر کے مارے پیلے ہو گئے۔ اس وقت ہم سب کی جان پر بن گئی تھی۔ اتنا بڑا اور خوفناک سانپ ہم میں سے کسی نے بھی اپنے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے یہ بلا کہاں سے آن ٹپکی تھی، معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے اور کس طرف سے آیا تھا۔ اتنے میں زمرد خان نے ہاتھ اٹھا کر ہمیں تسلی دی اور آرام سے بیٹھنے کو کہا۔ ہم دم سادے بیٹھے تو تھے، مگر ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے جسموں میں جان نہیں، ہم سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ ناگ نہایت سکون سے زمرد خان کے پیروں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جوتے اتار دیے تو سانپ نے اس کے پیر چاٹنے شروع کیے۔ زمرد خان اس کی اس حرکت سے محظوظ ہونے لگا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو سہلانے لگا۔ وہ سانپ ایک وفادار پلے کی طرح اس کے پیروں میں لوٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں سانپ اس کے پاؤں سے ہٹا اور اس نے اپنا پھن پھیلا کر پھنکارنا شروع کر دیا، اور پھنکارتے ہوئے اس نے کمرے کا چکر لگانا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر تو ہم سب کی چیخیں نکل گئی۔ ہم سب تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ آپ بے گناہوں کو چھوڑ دیں، ورنہ اس جیسے کئی اور ناگ اس کمرے میں آ جائیں گے، زمرد خان نے مجھے مخاطب کر کے کہا۔ اس وقت میری تھانے داری مٹی میں مل گئی اور میرا سارا روب و دبدبا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں اپنی جان بچانے کی خاطر ہتھیار ڈال دیے اور زمرد خان سے التجا کی کہ وہ اس ناگ کو کمرے سے باہر نکالے اور اپنے دونوں بندوں کو ساتھ لے جائے۔
میری بات سن کر زمرد خان کی جلتی ہوئی آنکھوں میں کچھ ٹھنڈک پیدا ہوئی تھی اور اب اس کی سانسیں بھی ٹھکانے آنے لگیں۔ جب وہ پرسکون ہوا تو وہ لال ناگ بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد ہم سب کی جان میں جان آئی۔ پھر میں نے ان 2 ملزموں کو زمرد خان کے حوالے کیا اور وہ ان کو ساتھ لے کر تھانے سے نکل گیا۔ تھانے میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ اس کو دیکھنے والا تھانے کا ہر ملازم خوفزدہ تھا، بلکہ شرمندہ بھی، کیونکہ ایسا واقعہ اس سے قبل کہیں بھی اور کسی تھانے میں پیش نہیں آیا تھا۔ یہ زمرد خان کون تھا؟ یہاں کیوں آیا تھا؟ اور سانپ اس کے پیر کیوں چاٹ رہا تھا؟ میں ان سب سوالوں کے جواب اور اس راز کو جاننے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ میں زمرد خان سے مل کر اپنے سوالوں کے جواب جاننا چاہتا تھا۔ اب میں تھانے کے دوسرے کام بھول کر زمرد خان کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگ گیا۔ یہی حال میرے تھانے کے ملازموں کا تھا۔ انہیں زمرد خان پر بہت غصہ تھا کہ وہ ان کو بے بس ہی نہیں بلکہ بدنام بھی کر گیا، اور وہ ان سب کو مذاق کا نشانہ بنا گیا تھا۔ مگر اگر اس کے خلاف وہ کوئی کارروائی کرنے کا سوچتے تو اگلے ہی لمحے وہ موٹا لال ناگ ان کی نظروں میں گھوم جاتا اور ان کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ جاتا۔ وہ لال ناگ تو بہت دنوں تک ہمیں خوابوں میں ڈرانے لگا۔ کئی دن تک ہم سب اس پر اپنی بے بسی کا ماتم کرتے رہے کہ ایک شخص کار سرکار میں مداخلت کر کے ملزم چھڑا کر لے گیا اور ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ میں نے اپنے بندے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ڈیوٹی پر لگا دیے۔ ایک دوسرے گاؤں کے نمبردار نے بتایا کہ زمرد خان کا تعلق افغانستان کے علاقے قندھار سے ہے اور یہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آیا تھا۔ وہ کچھ پراسرار قوتوں کا مالک ہے، مگر اپنی اس طاقت کو کسی کے خلاف اور نقصان کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ اسے علاقے کے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ مالی لحاظ سے وہ بہتر حیثیت کا مالک ہے، اسی لیے وہ غریبوں اور ناداروں کی مدد کرتا ہے اور ظالم اور بے ایمان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس کون سی پراسرار طاقت ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کسی کے معاملات میں بے جا مداخلت نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں اتنا سب کچھ جاننے کے بعد میرے من میں اس سے ملنے اور اس کی طاقت کا راز جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ میں نے اس نمبردار کو تھانے بلوایا اور اس سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اس علاقے کے ایک پیر صاحب کا پتہ دیا کہ زمرد خان ان کے پاس آتا جاتا ہے۔ آپ اس کام کے لیے ان تک رسائی حاصل کریں، وہی آپ کی اس سے ملاقات کروا سکتے ہیں۔ وہ پیر صاحب ایک دربار کے گدی نشین تھے۔ چند دنوں بعد وہاں میلہ اور عرس منعقد ہونا تھا۔ اس موقع پر میں بھی وہاں چلا گیا اور پیر صاحب کی قدم بوسی کی۔ یہ اتفاق تھا کہ میری وہاں موجودگی میں ہی زمرد خان بھی وہاں آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شعلے ناچنے لگے۔ میں فوراً اٹھا اور پیر صاحب کے قدموں میں گر گیا اور ان سے التجا کی کہ مجھے زمرد خان سے معافی دلوا دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی بے گناہ کو نہیں پکڑوں گا۔ اللہ میری توبہ، اور آج کے بعد کسی سے رشوت نہیں لوں گا۔ زمرد خان، پیر صاحب نے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں اس کو مخاطب کیا۔ تھانے دار صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ خود ہی بتا دیں گے۔ وہ یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں نے پیر صاحب کو ساری حقیقت بتا دی۔ میری کہانی سننے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، تم سچے دل سے توبہ کرو، خدا کو حاضر ناظر جان کر، تو تمہیں زمرد خان ہی نہیں بلکہ اوپر والا بھی معاف کر دے گا۔ اگر میری بات تم اچھی طرح سے سن لو کہ اوپر والے نے تمہیں معاف کر دیا تو پھر زمرد خان بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ پیر صاحب صحیح کہہ رہے تھے۔ میں ساری ملازمت کے دوران اپنے خدا سے بھی تو نہیں ڈرا تھا اور بغیر کسی خوف کے ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ میں اب زمرد خان سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کی دہشت میرے دل و دماغ میں گھس گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ابھی وہ لال رنگ کا ناگ آئے گا اور مجھے ڈس کر میری زندگی ختم کر دے گا۔ اس خوف نے میری زندگی میں یکدم تبدیلی پیدا کر دی اور پھر میں نے پیر صاحب کے دربار میں ان کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لی اور ان سے وعدہ کیا، آج کے بعد میں باقاعدگی سے نماز پڑھوں گا، رشوت کسی سے نہیں لوں گا اور نہ ہی کسی بے گناہ پر ظلم کروں گا۔ جب پیر صاحب کو یقین ہو گیا کہ اب میری کایا پلٹ گئی ہے تو پھر انہوں نے زمرد خان کو بلایا اور اس سے کہا کہ تھانے دار صاحب نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اس لیے تم بھی اسے معاف کر دو۔
پیر صاحب کی بات سن کر زمرد خان نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، تھانے دار صاحب، اپنے عہد پر قائم رہنا، صرف اسی وعدے پر میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر زمرد خان وہاں سے چلا گیا۔ میلہ ختم ہوا تو میں بھی تھانے واپس لوٹ آیا۔ اب میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، داڑھی بھی رکھ لی تھی۔ میری اس تبدیلی پر سارا سٹاف حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ میں نے رشوت لینا بند کر دیا تھا، اور پھر چند ماہ بعد میں ریٹائر ہو گیا اور اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ اس بات کو کئی ماہ گزر چکے تھے۔ 1 سال بعد جب پیر صاحب کا عرس آیا تو میں بے اختیار ہو کر عرس اور میلے میں شرکت کے لیے چلا گیا۔ پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر اور محبت سے ملے، بہت خوش ہوئے۔ زمرد خان نے آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں اب راہ راست پر آ گیا ہوں۔ جب میلہ ختم ہوا تو زمرد خان اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ رات کے کھانے پر اس نے میری خوب توازے کی۔ پھر کھانے کے بعد وہ کہنے لگا، تھانے دار صاحب، آپ مجھے کچھ خوفزدہ سے لگ رہے ہیں۔ آپ یہاں بالکل پرسکون اور بے فکر ہو جائیں، یہاں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ یقیناً یہ جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے کہ 1 سال پہلے آپ کے تھانے میں، آپ کے دفتر میں جو کچھ ہوا وہ کیوں اور کیسے ہوا تھا۔ آپ کا یہی تجسس دور کرنے کے لیے تو میں آپ کو اپنے ساتھ یہاں لایا ہوں۔ جی ہاں زمرد خان صاحب، میں اس اسرار کو جاننے کے لیے بہت ہی بےتاب ہوں، کیونکہ میں اس دن سے ایک انجانے خوف میں مبتلا ہوں۔ میں تھانے میں اپنے دفتر والا منظر آج تک نہیں بھولا۔ اس منظر کو یاد کرتے ہی میرے بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ چلیے پھر میں آج آپ کا خوف دور کر دیتا ہوں۔ زمرد خان مجھے تسلی دینے کے بعد بولنا شروع ہوا، میرا تعلق قندھار کے ایک کاروباری اور مذہبی گھرانے سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا پہلوٹی کا لڑکا ہوں۔ میرے بعد 2 بہنیں پیدا ہوئی تھیں۔ مذہبی گھرانہ ہونے کے ناطے ہمارے خاندان میں نماز اور روزے کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ میرے والد صاحب بڑے تہجد گزار تھے اور کبھی اس نفلی نماز کو قضا نہ کرتے، اسی لیے انہوں نے میری تربیت بھی اسی انداز میں کی۔ 11 سال کا ہونے سے پہلے میں نے قرآن مجید صحیح تلفظ اور قرأت کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا۔ جب میں 11 سال کا ہوا تو مجھے بھی نماز اور روزے کی پابندی کرنی پڑی، اور اس کے ساتھ ہی تہجد کی نماز بھی میں پہلے دن سے پڑھنے لگا۔ میرے ابا جان جب تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھتے تو مجھے بھی اپنے ساتھ جگا دیتے۔ مجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے 11 سال کی عمر سے تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں کی، اور اب بھی میں اسی طرح اہتمام کرتا ہوں۔ میرے گھر والے اور رشتہ دار سب ہی مجھ پر فخر کرتے اور مجھے داد دیتے تھے، کہا کرتے تھے کہ زمرد خان سے اللہ راضی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اسے وہ کئی قسم کی دولت سے نوازتا ہے۔ میرے والد صاحب فروٹ کے سوداگر تھے۔ خشک فروٹ وہ ہندوستان بھیجا کرتے تھے، جہاں کئی شہروں میں اس کے سوداگر موجود تھے۔ ابا جان کے علاوہ بھی شہر میں خشک فروٹ کے کئی سوداگر تھے۔ جب مال ہندوستان بھیجنا ہوتا تو وہ لوگ مل کر ایک قافلے کی شکل میں سفر کرتے تھے، اور وہ فروٹ اور باقی سامان اونٹوں پر لاد کر لے جایا جاتا۔ میں جب 15 سال کا ہوا تو والد صاحب نے مجھے اپنے سامان کی فروخت کے لیے اس قافلے کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیا، جو کہ ڈرائی فروٹ لے کر ہندوستان جاتا تھا۔ اس وقت ہندوستان کا سفر نہایت ہی کٹھن اور بڑا طویل تھا۔ آنے جانے میں کئی مہینے بیت جاتے تھے، کیونکہ وہ فاصلہ کئی 100 میل کا بنتا تھا، اور دوران سفر راستے میں پہاڑوں، ندی نالوں اور خوفناک جنگلوں سے بھی گزرنا پڑتا۔ غرض یہ کہ مسافر کو چھوٹی بڑی کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اور طرح طرح کے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا، اور اسی طرح کئی نہ بھولنے والے واقعات بھی پیش آتے تھے۔ رات کو کبھی تو کسی آبادی میں اور کبھی ویرانے میں پڑاؤ کرنا پڑتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ راستہ ہموار ہونے کی صورت میں ہم راتوں کو بھی مسلسل سفر جاری رکھتے۔ سفر کے دوران اگر کوئی شخص تھک جاتا تو وہ اونٹ پر بیٹھ جاتا اور باقی لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے۔ ایک آدمی سب سے آگے والے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا، اور باقی کے اونٹ اس کے پیچھے قطار کی صورت میں چلتے رہتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان ہم بہت زیادہ مقدار میں ساتھ لے لیتے تھے، اور ضرورت پڑنے پر ہم کسی آبادی سے خریداری بھی کر لیتے۔ سفر طے کرنے کے دوران ہم شاعری، گلوکاری اور ہنسی مذاق بھی کرتے۔ یوں ہمارا سفر آسانی سے کٹ جاتا۔ وہ سفر میری زندگی کا انوکھا،
پراسرار اور یادگار سفر تھا، جب ہمارا 7 اونٹوں کا قافلہ ہندوستان کی طرف رواں تھا۔ ہمارے سامان میں اخروٹ، خشک خوبانیاں اور چلغوزے تھے۔ ہمارا وہ سفر بھی ماضی کے باقی سفر جیسا تھا، مگر پھر آگے جا کر وہ کچھ پراسرار بن گیا۔ وہ مجھے ایک انہونی اور حیرت انگیز دنیا میں لے گیا۔ پھر اس سفر کے دوران میری تو دنیا ہی بدل گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ دوران سفر ایک پہاڑی علاقے میں ہمیں رات گزارنی پڑ گئی، تو ہم نے وہاں پڑاؤ کا ارادہ کر لیا۔ یہ اس علاقے میں ہمارا پہلا پڑاؤ تھا۔ ہم نے رخت سفر کھول دیا، اونٹوں کو ایک محفوظ مقام پر باندھ دیا۔ پھر ہم سب نے اپنے سفری بستر سیدھے کیے اور سب ان پر لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ وہ رات کافی گہری تھی۔ ہمارے ارد گرد گھنے پیڑ جھنڈ کی صورت میں موجود تھے اور ان کے پیچھے اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں جو اندھیرے میں بہت عجیب لگ رہی تھیں، مگر ہمیں کسی بھی چیز سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ہم سفر کے دوران ایسی راتیں گزارنے کے عادی ہو چکے تھے۔ میرے دوسرے ساتھی چونکہ تھک چکے تھے اس لیے وہ جلد سو گئے، مگر میں جاگ رہا تھا کیونکہ میں نے ابھی عشاء کی نماز ادا کرنی تھی۔ میں نے ہاتھ میں ایک چھڑی اور ماچس کی ڈبی لی اور وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ پیڑوں کے جھنڈ سے باہر نکل کر میں پہاڑیوں کی طرف ہو لیا، کیونکہ اس جانب سے مجھے کسی چشمے کے بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس وقت رات کے قریب 9 یا 10 بجے ہوں گے۔ گرمی اتنی زیادہ نہ تھی کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور موسم نہایت خوشگوار سا لگ رہا تھا۔ میں ماچس جلا کر چھڑی سے پتھر اور گھاس پھوس ہٹاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسی طرح جلد ہی میں چشمے پر پہنچ گیا۔ اس کے ٹھنڈے پانی نے مجھے بہت مزہ دیا۔ پھر میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور وضو کیا اور چشمے کے قریب ہی ایک ہموار سے پتھر پر نماز عشاء ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب میں نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو مجھے یوں لگا جیسے میری ٹانگوں اور پیروں سے کوئی نرم چیز لپٹی ہو جو مجھے چلنے نہیں دے رہی۔ میں نے چھڑی کی مدد لے کر اس کو ہٹانا چاہا۔ وہ چیز تو نہ ہٹی مگر چھڑی ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں گھبراہٹ کا شکار ہو گیا کیونکہ اس نے میرے پاؤں اور ٹانگیں ایسے جکڑ لیے تھے کہ میں حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر میں نے گھبراہٹ کے عالم میں دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا کر چھلانگ لگانا چاہی، مگر مجھ سے چھلانگ نہ لگ سکی اور میں ایک طرف کو گر پڑا کیونکہ میرے پیر سختی سے جکڑے جا چکے تھے۔ زمین پر گر کے میں اور بھی پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے جیب سے ماچس نکال کر ایک تیلی جلائی اور اس کی روشنی میں پاؤں کی طرف دیکھا تو پیروں سے لپٹے ہوئے لال رنگ کے ناگ کو دیکھ کر میری تو نبضیں چھوٹنے لگی۔ میرا پورا شریر پسینے میں بھیگ گیا، میری سانسیں دھونکنے کی طرح چلنے لگی اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، مجھے بہت بری موت مارے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ خطرناک اور زہریلا لگ رہا تھا اور جب زور سے خراٹے بھرتا تو ہوا میں سے شعلے رقص کرنے لگتے، فضا میں روشنی پھیل جاتی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بے بس بے جان سا ہو گیا تھا۔ وہ سانپ مجھے اپنی چمکتی اور غضبناک آنکھوں سے گھورنے لگا۔ شاید اسے میری بے بسی پر ترس آ گیا تھا اور اس نے مجھے ڈسے بغیر ہی میری ٹانگوں اور پیروں کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ خاموشی سے ایک طرف کو چل پڑا۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، مگر ابھی چند قدم ہی بھاگ سکا تھا کہ وہ ناگ تیزی سے مڑا اور میرے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے مجھے کاٹنے کی بھی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا ارادہ لگ رہا ہے۔ عجیب ہی صورتحال بن گئی تھی۔ میں جس طرف مڑتا وہ بھی ادھر ہی مڑ کر میرے سامنے آ جاتا اور پھن پھیلا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس لیے میں نے کچھ دیر کے لیے وہاں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے مجھے حرکت کرتے نہ دیکھا تو پھر ایک جانب کو آہستہ آہستہ چلنے لگا، ساتھ ہی وہ پیچھے مڑ کر مجھے دیکھتا بھی رہا، مگر میں نے اب بھاگنے کی کوشش نہ کی اور وہاں ہی ساکت کھڑا رہا۔ کچھ دور جا کر وہ واپس میری طرف لوٹ آیا اور میرے پیروں میں آ کر لیٹنے لگا۔ میں اس کی ان حرکات کو نہ سمجھ سکا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ایک جگہ کھڑے ہو کر میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ سانپ نہ تو مجھے کاٹتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی مجھے کہیں جانے دیتا ہے۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سانپ کی ان حرکتوں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کے پیچھے چلوں، شاید یہ مجھے کہیں لے جانا چاہتا ہے، مگر کیوں اور کہاں؟
میں دل ہی دل میں قرآنی آیات کی تلاوت کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس پریشانی سے نجات دلا۔ اے مولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ قافلے والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور پریشان ہوں گے کہ میں کہاں غائب ہو گیا ہوں۔ اے میرے اللہ، میری مدد کر، مجھے یہاں سے آزاد کروانے کے لیے کوئی وسیلہ پیدا فرما۔ دعا مانگتے وقت میرا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ بالآخر میں نے سانپ کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا، یہ سوچ کر کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب سانپ آگے آگے تھا اور میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر وہ پیچھے مڑا اور میرے پیروں میں لپٹنے لگا اور اپنی زبان سے میرے پیروں کو چاٹنے لگا، جیسے وہ ان کو پیار کر رہا ہو اور اپنی خوشی کا اظہار اس انداز میں کر رہا ہو، اور اسے میرا اس طرح اس کے پیچھے چلنا اچھا لگا ہو جیسے میں نے اس کی بات مان لی ہو اور وہ اس کے صلے میں مجھے اس انداز سے پیار کرنے لگا ہو۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ میں نے اس کے اشاروں کی زبان سمجھ لی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر میرے آگے آگے چلنے لگا اور میں اس کی پیروی کرنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، مگر سانپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہلکا سا پھنکارتا تو فضا میں چھوٹے چھوٹے شعلے بکھر جاتے جن سے روشنی پیدا ہوتی، اور میں اس روشنی میں راستہ دیکھ کر قدم آگے بڑھاتا رہا۔ میں سانپ کے پیچھے پیچھے دشوار پہاڑی راستوں پر چلتا رہا، حتیٰ کہ مجھے چلتے چلتے صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت مجھ پر شدید تھکن طاری ہو گئی، اوپر سے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے میری آنکھیں بھی بوجھل ہو گئی تھی۔ میرا جی چاہتا کہ بس میں یہیں اس کھردری زمین پر لیٹ کر سو جاؤں، مگر سانپ کے خوف کی وجہ سے بھلا میں کیسے سو سکتا تھا؟ میں اب بھی ڈرا ڈرا اور سہما ہوا تھا کہ نہ جانے یہ سانپ میرے اوپر کون سا ستم ڈھانے والا ہے۔ صبح ہوئی تو سانپ ایک بنجر اور ویران سی پہاڑی کے قریب پہنچ کر اس کی اونچائی چڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا تو میں بھی اس کے پیچھے رک گیا اور ایک پتھر پر بیٹھ کر اپنی سانسیں بحال کرنے لگا۔ اب سانپ نے پہاڑی کی دوسری جانب اترائی میں اترنا شروع کر دیا۔ کافی گہرائی میں جا کر مجھے زمین کچھ ہموار سی دکھائی دی اور تھوڑی دور جا کر سانپ ایک جانب ہو کر لہرانے لگا، اپنے سر کو ہلا کر اشارہ کرنے لگا کہ میں بھی اس کے قریب آ جاؤں۔ میں 8-10 قدم چل کر اس کے قریب پہنچا اور اس طرف دیکھا جس طرف وہ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ایک ویران سی جگہ تھی جہاں قدرتی طور پر پتھروں کا ایک کنواں سا بنا ہوا تھا، مگر وہ سارا کا سارا زمین کے اوپر تھا۔ اس کے اندر ایک بڑا سا سنہرے رنگ کا نہایت ہی خوبصورت سانپ بیٹھا ہوا جھوم رہا تھا، ایسے جیسے وہ کوئی نغمہ آلاپ رہا ہو۔ اس کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹنے لگا تو وہ لال ناگ غصے سے پھنکارا، ہوا میں تیز سی روشنی پھیل کر میری طرف آئی تو مجھے لگا جیسے میرے جسم میں کسی نے آگ بھر دی ہے۔ تپش کے مارے میرا بدن جلنے لگا اور میں وہاں ہی گر گیا۔ وہ سانپ جو مجھے یہاں تک لایا تھا خود ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور میرے پاس آ گیا۔ پھر وہ میرے بدن پر اپنی زبان پھیرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے تمام جسم کی جلن ختم ہو گئی اور یوں لگا جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ وہ مجھے اشاروں سے ایک چھوٹے سے پتھر کو دھکیل کر سمجھانے لگا کہ میں اس سنہرے سانپ کو پتھر ماروں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سانپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے اشاروں پر میں نے ڈھیر سارے پتھر جمع کیے اور وہ پتھر اٹھا کر اس سنہرے سانپ کو مارنے لگا۔ وہ سانپ ان پتھروں میں ہی بیٹھا رہا، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے پھنکار مارتا، ایک روشنی سی فضا میں پھیلتی اور پھر میرا بدن اسی طرح جلنے لگتا۔ میں زمین پر گر پڑتا۔ اس کی پھنکار سے وہ سرخ رنگ والا سانپ فوراً میری طرف آتا اور اپنی زبان سے میرے جسم کو چاٹنے لگتا۔ اس کے چاٹنے سے میرے جسم میں ٹھنڈک سی دوڑ جاتی، میں ٹھیک ہو جاتا اور دوبارہ اٹھ کر اس کو پتھر مارنے لگتا۔ وہ پھر اپنا وار کرتا، پھنکارتا۔ اس کی پھنکار سے نکلنے والی آگ نے میرے جسم کے تمام کپڑے جلا دیے تھے۔ میں قریباً بالکل ہی برہنہ ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ میرے جسم کا گوشت بھی جل کر سیاہ رنگت میں بدل گیا تھا اور جگہ جگہ سفید رنگ کے چھالے ابھر آئے تھے۔ اس مسلسل جنگ میں میری ہمت جواب دینے لگی تھی اور دماغ بھی معاف ہوتا محسوس ہونے لگا۔ مجھے خون کی نالیوں میں بھی سوئیاں سی گردش کرتی محسوس ہوئیں۔ میں تھک ہار کر بیٹھ گیا کہ سرخ رنگ کے سانپ نے پھر میرے بدن پر زبان پھیری۔
تو میں آخری بار کوشش کر کے غصے سے اٹھا اور ایک بڑا اور بھاری سا پتھر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھ کر پوری قوت سے وہ پتھر سنہرے سانپ کو دے مارا، جس نے اس سنہرے سانپ کا سر کچل دیا۔ اس کے بعد میں نے 2 پتھر اور اٹھائے اور اس کو دے مارے تاکہ یقین ہو جائے کہ وہ سانپ واقعی مر گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ڈھال سا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سنہرے سانپ کی پھنکار سنائی نہ دی، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ یہ سب محسوس کرنے کے بعد کہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں، وہ لال سانپ خوشی سے جھومنے لگا اور جھومتا ہوا میری طرف آیا۔ پھر اس لال ناگ نے ایک زوردار پھنکار ماری تو مجھے اپنے جسم پر ایک آگ یوں تیرتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے میرے بدن پر کسی چیز کا لیپ کر دیا گیا ہو۔ اس لیپ نے میرے بدن پر ہونے والی جلن میں بہت زیادہ کمی کر دی تھی، مگر میرے جسم پر پڑے ہوئے چھالے پھٹ گئے تھے، ان میں سے خون بہنے لگا۔ سانپ نے ایک اور پھنکار ماری اور اسی طرح ایک گرم ہوا کا لیپ مجھے اپنے بدن پر دوبارہ محسوس ہو گیا۔ میں نے دیکھا میرے چھالوں سے بہنے والا خون بند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری طبیعت میں کچھ بہتری آ گئی، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب سانپ نے محسوس کیا کہ میری طبیعت سنبھل گئی ہے تو پھر اسی انداز میں وہ آگے بڑھنے لگا، مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا رہا۔ میں اب مزید آگے بڑھنے سے قاصر تھا، مگر میں اور کیا کرتا سوائے اس کے کہ اس کی بات مانتا۔ لہٰذا میں نے اپنی بکھری ہوئی طاقت کو جمع کیا اور ہانپتا کانپتا لڑکھڑاتا ہوا اس پتھروں کے کنویں کی طرف بڑھا جہاں سنہری سانپ مرا پڑا تھا۔ سانپ کے اشارے کے مطابق میں نے اس کو دم سے پکڑا اور اسے نالے کے دوسری جانب پھینک دیا۔ پھر سرخ سانپ نے مجھے وہ پتھر ہٹانے کا اشارہ کیا۔ میں نے بڑی مشکل اور تکلیف سے ان پتھروں کو وہاں سے ایک طرف سرکایا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہاں ایک بڑی سی سرنگ تھی جو اندر کی طرف جا رہی تھی۔ لال سانپ لہراتا ہوا اس میں داخل ہو گیا۔ وہ سرنگ اتنی بڑی تھی کہ میں آسانی سے اس میں داخل ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نہایت بری حالت میں اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا اس سرنگ میں گھس گیا۔ ذرا آگے جا کر سانپ رک گیا کیونکہ آگے بالکل ہی اندھیرا تھا اور اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس سے آگے روشنی نام کو بھی نہیں تھی۔ میں نے یہ فاصلہ بڑی مشکل سے طے کیا۔ مجھے تو یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ میں ابھی موت کے منہ میں چلا جاؤں گا۔ سانپ نے اب برابر پھنکارنا شروع کر دیا۔ وہ جب بھی پھنکارتا چاروں طرف شعلے بکھر جاتے جس سے غار میں روشنی ہوتی۔ میں اس روشنی کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتا۔ کچھ آگے جا کر سانپ پھر سے وہی کرتا تو مجھے اس روشنی میں اسی قسم کا ایک اور بھاری پتھر نظر آیا جیسا کہ باہر تھا۔ سانپ نے مجھے اس کو ہٹانے کا اشارہ کیا، مگر اس وقت میرا جسم تقریباً بے جان ہو چکا تھا۔ مجھ میں کسی قسم کی ہمت نہ بچی تھی۔ میرا جسم تھکا ہوا اور چور چور تھا۔ میرے ہاتھوں میں تو بالکل بھی طاقت نہیں تھی، ٹانگیں خوف اور کمزوری سے کانپ رہی تھی، لیکن سانپ کا حکم تو ماننا ہی تھا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر میں نے جیسے تیسے کر کے وہ پتھر ہٹایا۔ جیسے ہی وہ پتھر ہٹا وہاں مجھے ایک اور سرنگ دکھائی دی، مگر اس میں اندھیرا نہیں تھا بلکہ روشنی پھیلی ہوئی تھی جسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ سانپ اس کے اندر چلا گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس سرنگ میں داخل ہوا۔ تھوڑا آگے جا کر مجھے ایک بہت بڑا صندوق رکھا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا رنگ سنہرا تھا اور اس میں سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ لال سانپ اس کے قریب جا کر رک گیا تو میں بھی گرتا پڑتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس صندوق کو بڑے سے تالے سے بند کیا گیا تھا۔ سانپ نے مجھے اشارہ کرنا شروع کیا۔ میں فوراً ہی سمجھ گیا کہ وہ مجھے تالا کھولنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس کی مدد سے میں تالا توڑ سکتا، تو میں مایوس ہو کر ایک جانب بیٹھ گیا۔ سانپ نے میری بے چارگی دیکھی تو وہ صندوق کے پاس گیا، تالے کے قریب منہ کر کے پھنکارا۔ اس کی پھنکار اتنی زوردار تھی کہ صندوق کا تالا سرخ ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر ایک پتھر اٹھا کر تالے کو مارا تو تالا ٹوٹ کر زمین پر گرا۔ سانپ نے مجھے صندوق کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ڈھکن اوپر اٹھایا۔ صندوق کھلتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ میں نے دیکھا وہ صندوق ہیروں، جواہرات اور سونے کے بھاری زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں خاصے وزن میں چاندی بھی نظر آ رہی تھی۔ اب سانپ کا اشارہ یہ تھا کہ میں تمام سامان نکال لوں، مگر میں نے اس طرف توجہ نہ دی کیونکہ ایک تو میں برہنہ تھا، اوپر سے بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا۔ میری تو جان پر بنی ہوئی تھی اور اس کے مزے لگے تھے۔ بھلا اس وقت ان زیورات اور ہیروں کا کیا کرتا؟ مجھے تو لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت تھی۔
سانپ نے میری مجبوری اور ضرورت کو محسوس کر لیا۔ اس نے اس صندوق کو وہاں ہی رہنے دیا اور پھر آگے کی طرف رینگنے لگا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک اور صندوق تھا جو پہلے والے صندوق سے کچھ بڑا تھا اور اس میں تالا بھی نہیں لگا تھا۔ وہ لوہے کی موٹی چادر کا بنا ہوا تھا۔ سانپ کے اشارے پر میں نے اس کو کھولا تو اس میں ایک طرف کئی طرح کے قیمتی لباس پڑے تھے اور دوسری طرف ایک چاندی کی تشتری رکھی ہوئی تھی جس میں کئی قسم کے خشک میوہ جات بھرے تھے۔ میں نے وہ میوہ جات کھا کر اپنا پیٹ بھرا اور اس کے بعد ناریل کا پانی پیا، جس سے میری طبیعت کچھ بحال ہوئی اور میرے جسم میں جان آ گئی۔ پھر میں نے وہاں سے کپڑوں کا ایک جوڑا نکال کر پہن لیا۔ کھا پی کر اور کپڑے پہن کر مجھے ایک روحانی سا سکون محسوس ہوا اور مجھے یوں لگا میں واپس اپنی دنیا میں آ گیا ہوں۔ سانپ نے مجھے مطمئن دیکھا تو وہ بھی خوشی سے جھومنے لگا۔ جھومتے جھومتے اس کے منہ سے ایک مخصوص قسم کی سیٹی کی آواز نکلی، جیسے اس نے خود وہ سیٹی بجائی ہو۔ اس نے دوبارہ اسی انداز میں سیٹی بجائی۔ اس سیٹی کی آواز پر آنن فانن اس جیسے سینکڑوں سانپ جھومتے لہراتے بل کھاتے وہاں آ کر اکٹھے ہو گئے۔ ان سب کے آگے ایک بہت بڑا لال رنگ کا سانپ تھا۔ اس نے میرے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، گویا وہ ان سب کا سردار تھا، اور پھر تمام سانپوں نے اس کی دیکھا دیکھی وہی کیا، یعنی ان سب نے اپنے اپنے سر میرے سامنے جھکا دیے۔ اس کے بعد ان سانپوں کے سردار نے ایک پھونک ماری اور تمام سانپ پیچھے کی طرف ہٹ گئے اور اسی طرف کو لوٹ گئے جہاں سے وہ سب آئے تھے۔ آخر میں وہ سانپ رہ گیا جو مجھے یہاں تک لایا تھا۔ وہ خوشی سے لہرا رہا تھا کہ میں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ایک خاص منزل پر پہنچ کر ٹھیک ہو گیا ہوں۔ پھر وہ سانپ بھی اسی طرف کو چلا گیا جہاں دوسرے سانپ گئے تھے۔ میں حیران پریشان وہاں ہی کھڑا تھا۔ ان دو صندوقوں کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی نہ تھا۔ اب میں ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل صحیح اور فٹ تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں اس سے پہلے کوئی خواب دیکھتا رہا ہوں اور اب حقیقت سے جاگا ہوں۔ اب میرے سامنے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ایک صندوق پڑا تھا اور ایک میں قیمتی کپڑے تھے۔ یہ بات تو میں سمجھ گیا کہ اب یہ سارا سامان میری ملکیت ہے جو ان سانپوں کی بدولت مجھے ملا ہے۔ سانپ کو مجھے یہاں تک لانے کا مقصد مجھے یہ خزانہ دینا ہی تھا۔ قدرت نے ان کے وسیلے سے میرے نصیب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا جو اب مجھے مل گیا، مگر میں اب کیا کروں، کہاں جاؤں، اس خزانے کا کیا کروں، اس کو کیسے اپنے وطن اپنے گھر لے کر جاؤں۔ میرے قافلے والے تو میری طرف سے مایوس ہو کر جا چکے ہوں گے اور میں اس قابل نہ تھا کہ ان بھاری صندوقوں کو اٹھاتا۔ پھر کئی دن تک میں اسی غار میں بیٹھا رہا۔ خشک فروٹ اور ناریل کا پانی پی کر میرا گزارا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں مایوسی کے عالم میں غار میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر سرنگ سے باہر نکلا اور اس طرف نظر دوڑائی جدھر سے گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کوئی قافلہ ہی تھا جو ہندوستان کے علاقے سے واپس آ رہا تھا۔ میں ان کا انتظار کرنے لگا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ انہوں نے غار کے علاقے میں اس جگہ پڑاؤ کیا، مگر یہ میرا قافلہ نہیں تھا، یہ کوئی اور لوگ تھے مگر میرے وطن کے ہی تھے۔ میں ان کے قریب چلا گیا، ان سے اپنا تعارف کروایا، پھر ان کو اپنی آپ بیتی سنائی۔ ان سے درخواست کی کہ مجھے اپنا ایک اونٹ دے دیں۔ میں نے اونٹ کی مالیت کا سونا ان کو دینے کی پیشکش کی تو وہ مان گئے، اپنا ایک اونٹ مجھے دے دیا۔ میں نے اونٹ غار کے ساتھ ہی باندھ دیا۔ ان لوگوں نے مجھے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تو میں نے ان کو ٹال دیا کہ میں بعد میں آؤں گا۔ جب وہ قافلہ کافی آگے نکل گیا تو میں واپس غار کے اندر گیا۔ میں نے وہ صندوق کھینچ کھینچ کر باہر نکالے، انہیں اونٹ پر لادا۔ چونکہ اونٹ پر سامان لادنے اور اتارنے کا مجھے خاصا تجربہ تھا، اس لیے مجھے یہاں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ میں نے ایک گہرے رنگ کا کپڑا ان صندوقوں پر ڈال کر انہیں اچھی طرح سے ڈھک دیا۔ پھر میں جب وہاں سے روانہ ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ لال رنگ کے سانپوں کا ایک جوڑا غار سے باہر نکلا اور وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں جان گیا کہ یہ میری اور میرے سامان کی حفاظت کے لیے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ میرے گھر تک ساتھ ہی آئے تھے، پھر اچانک ہی کہیں غائب ہو گئے۔ نہ جانے وہ کہاں گئے تھے، شاید واپس اپنے غار میں لوٹ گئے ہوں۔ کئی مہینوں کے طویل اور کٹھن سفر کے بعد جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے گھر والوں نے مجھے جاننے اور پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ اتنے عرصے میں زمانے کی مشقت کے سبب میری شکل حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ پھر میں نے اپنی تمام عادتیں، نشانیاں اور اپنا حسب نسب ان کو بتایا، تب جا کر ان کو یقین آیا کہ یہ میں ہی ہوں، یعنی زمرد خان۔ میں نے اپنے ابا جان کو جب اپنی آپ بیتی سنائی تو وہ سن کر حیران رہ گئے۔
ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جب انہوں نے ہیرے جواہرات دیکھے تو انہیں یقین کرنا ہی پڑا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی بیتا وہ ایک سچی حقیقت ہے۔ ابا جان نے اس میں سے کچھ قیمتی سوٹ، تھوڑا سا سونا اور 3 ہیرے نکال کر میرے حوالے کیے، اور پھر وہ دونوں صندوق گھر کے باغیچے میں زمین کھود کر اس میں دفن کر دیے، تاکہ کسی کو اس حقیقت کا علم نہ ہو سکے اور لوگ ہمارے دشمن نہ بن جائیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ یہ خزانہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ابا جان نے کچھ عالم حضرات کے علاوہ کچھ پیروں سے بھی رابطہ کیا اور اس واقعے کے بارے میں انہیں بتا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ خزانہ ان سانپوں نے میرے بیٹے کے حوالے ہی کیوں کیا۔ ان لوگوں نے روایات کے حوالے سے اندازہ لگا کر بتایا کہ دراصل وہ سنہری سانپ جو غار کے منہ پر بیٹھا تھا، وہ اس سرخ نسل کے سانپ کا دشمن تھا اور اس نے اس خزانے پر زبردستی قبضہ کر رکھا تھا۔ چونکہ ان میں اس سانپ کو مارنے کی طاقت نہیں تھی، کیونکہ وہ سنہری ناگ نہایت طاقتور تھا اور اس کو صرف ایسا انسان مار سکتا ہے جو ماں باپ کی پہلوٹی کا لڑکا ہو اور اس نے 11 سال عمر ہو جانے کے بعد سے کبھی تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو۔ اور اتفاق سے یہ سب باتیں مجھ پہ موجود تھی، مگر ابھی تک میں یہ راز نہیں جان سکا کہ لال سانپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو ان کی نسل کے دشمن سردار کو مار سکتا ہوں۔ ابا جان نے جو فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان ہیروں اور جواہرات سے غریبوں کی مدد کریں گے، پھر انہوں نے جو ہی اس فیصلے پر عمل کرنا شروع کیا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے گھر کے صحن میں کوئی خزانہ دفن ہے۔ لوگ اس بارے میں ہم سے طرح طرح کے سوال کرتے کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون لایا، مگر ہم نے ان لوگوں کے ہر سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور یہی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پہلے محلے میں پھر قصبے میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے اپنی حاجات لے کر آنے لگے۔ ہم نے کسی کو مایوس نہ کیا۔ پھر ایک صبح جب ہم سو کر اٹھے تو دیکھا کہ صحن میں وہ جگہ جہاں پر صندوق دفن تھے، وہاں 3 افراد مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ صحن کی کھدائی بھی کی ہوئی تھی اور دونوں صندوق گڑھے میں رکھے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ ہیرے اور جواہرات کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان تینوں کو سانپ نے ڈس کر مار ڈالا ہے۔ ان کا نیلا جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ان کو سانپ نے ہی کاٹا ہے۔ اس کے بعد تو ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اس خزانے کے منہ کھول دیے اور پرسکون ہو گئے۔ میرے پاس ابھی بھی کافی ہیرے جواہرات تھے جو میں نے اپنی شادی کے لیے رکھ چھوڑے تھے۔ پھر میری شادی دھوم دھام سے ہوئی اور اس میں بے پناہ دولت لٹائی گئی۔ ہماری ساری مالی پریشانیاں تو دور ہو گئیں اور ہمارا شمار بھی امیر کبیر لوگوں میں ہونے لگا، مگر میں شادی کے معاملے میں بدقسمت نکلا۔ میری زندگی میں امنگوں اور آرزوؤں کی صرف ایک رات ہی آئی۔ صبح ہوئی تو میری دلہن زندگی سے ناطا توڑ گئی تھی۔ اس کا جسم بھی نیلا پڑ گیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی زہر اس کے جسم میں سرایت کر گیا۔ ایک حکیم نے مجھے بتایا کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو عورت بھی میری زندگی میں آئے گی وہ زندہ نہ رہے گی۔ اس نے میرا علاج بھی کیا مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ یوں ہی کچھ سال مزید گزر گئے۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہ رہے تو میں وہاں سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آ گیا۔ یہاں جائیداد خرید کر ذمہ داری شروع کر دی اور لوگوں کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیا۔ میں نے ایک ہیرا سونے کی انگوٹھی میں جڑوا لیا تھا جو اب بھی میں نے پہنی ہوئی ہے۔ اس سرخ نسل کا سانپ کہیں بھی ہو میرے بدن کی خوشبو سونگھ کر میرے پاس آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سب میرے پیر چاٹنے لگتے ہیں، میں بھی پہروں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ یہ نہ مجھے کچھ کہتے ہیں اور نہ ہی کسی اور انسان کو ڈستے ہیں۔ زمرد خان نے اپنی پراسرار کہانی ختم کی تو میں خوفزدہ سا ہو کر کانپنے لگا۔ اس نے جب میری حالت دیکھی تو مجھے تسلی دی اور بولا، تھانے دار صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، وہ ناگ آپ کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ نے میرے ڈیرے پر آ کر میرے ساتھ کھانا کھا لیا ہے۔ اب آپ میرے مہمان ہی نہیں رازدار بھی بن گئے ہیں، اور یہ سانپ میرے دوستوں اور مہمانوں کو کچھ نہیں کہتے۔ زمرد خان کی باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں اگلے دن واپس اپنے علاقے لوٹ آیا۔ اس دن کے بعد پھر کبھی بھول کر بھی زمرد خان سے ملنے نہیں گیا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔